کہ قیامت کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنا محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمتوں کا جو مقام میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمایا، اس کے اظہار کا دوسرا نام میدان قیامت ہے۔ کیا ہے؟ میدان قیامت۔ اس معنی کے اندر میں اگر دیکھا جائے گا تو تخلیق کائنات صرف میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ لولا لما خلقت الافلاق، کہ مجھے میرے محبوب کو پیدا کرنا، پیدائش کا تذکرہ ہے۔ پیدائش کے تذکرے کوئی میلاد کہیں گے نا، تو خلقت کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود میلاد سے شروع فرمائی۔ پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو میں پیدا نہیں کرتا۔ اور کہیں پر یہ لوگ بتا دیا کہ احادیث صحیحہ کے مطابق میں کہ اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ میں گنجے مخفی تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے کو چاہا کہ ظاہر کروں، میں اپنے کو ظاہر کرنا چاہا۔ تو آدمی اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے تو یہ بات تو ضرور ہوگی، یا اللہ بے ادبی اور گستاخی بندے ہیں، ان کے ذہنوں کو سنبھال کر سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے جو سبب ڈھونڈا وہ کتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا اور کس معیار کا ہوگا۔ کسی انسان کے عقل میں آئے گا وہ، اور کوئی کتاب لکھی جائے گی اس پر، یا کوئی فرشتے اس کا ادراک کر سکیں گے، عرش و کرسی بھی اس کا تحمل کر سکیں گے؟ اللہ نے اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے، وہ رب ہے، خالق ہے، اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے جو سبب ڈھونڈا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب اس رخ پر تو اللہ بھی اس سبب کو اختیار کیا۔ سب سبب ہے، اللہ رب ہے، لیکن یا اللہ معاف کر دے ہم غلاموں کو کہ تو نے بھی تو اپنے محبوب کے سبب کے بغیر نہیں رہ سکا۔ حالانکہ محتاج نہیں ہے وہ، لیکن یہ اظہار محبت ہے میرے آقا کا کہ اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے بھی جس پیمانے کو اور جس ذات کو اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے، یا اللہ بندے ہیں، یا رسول اللہ اپنے رب کو بھی ہم سے راضی کروا دیجیے۔ اب وہاں سے ہٹ جائیے، اب ادھر آ جائیے، ہٹ جائیے۔ اب ایک آدمی کو اپنی اولاد کی تمنا ہوتی ہے، اور بالخصوص اس میں نرینہ اولاد کی، اور بھی نرینہ اولاد کی تمنا بھی ہو تو اس سے آگے اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کا خاندان پہچانا جائے گا اور اس کا نام دنیا میں روشن ہوگا۔ اب وہاں پر ہی رکھیے وہ بات کو، میرے آقا اور رب کے بارے کی بات کو۔ اب بندوں کے اندر میں ہم اپنے اندر میں آ گئے، تو وہاں پر کیا کوشش کرے گا کہ نرینہ اولاد بھی ہو، اور نرینہ اولاد کے ساتھ مل کے، کیوں کہ آگے میں اس سے پہچانا جاؤں گا، میری نسل اس سے پہچانی جائے گی، اور میرا خاندان اس سے پہچانا جائے گا۔ کیا جائے گا؟ میرا خاندان اس سے پہچانا جائے گا۔ تو پھر چاہیں گے کیا؟ اگر دعا کرنے کا خواجہ جی اپنی چوکھٹ پر بلا لے، اللہ نرینہ اولاد بھی دے، اے میرے پیر نرینہ اولاد بھی دلا دیجیے، اس کے ساتھ میں اگر کوئی دعا کا اگر حق ہوگا تو کیا کہے گا وہ کہ ذرا خوبصورت بھی، اچھا بھی، حسین و جمیل بھی، کیا کیسا کہ تیرے جیسا، یا اللہ تیرے جیسا، میرے جیسا نہیں، اس سے اچھا بھی تو دے سکتا ہے۔ یہ تمنا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری نرینہ اولاد میرا چراغ ہے، میری پہچان ہے، میرا چراغ ہے، میری پہچان ہے۔ تو ہر باپ بندوں کے اندر بھی اپنی اولاد کو اپنے سے اچھا چاہتا ہے، ان کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اب رب کائنات فعال لما یرید ہے، وہ تو با اختیار ہے، سب محتاج ہے، وہ مختار ہے۔ کسی رخ پر، کسی جہت پر، کسی مقام پر وہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ باقی سب محتاج ہے نہیں۔ تو اب مخلوق کا محتاج کا عالم یہ ہے کہ اختیار میں نہیں ہے، تو دعا بھی یہ کرے گا، تمنا بھی یہ کرے گا
کہ نرینہ اولاد بھی ہو تاکہ میری پہچان ہو، آگے میرا چراغ جلے اور آگے میری نسل چلے اور میری پہچان اور میری شناخت ہو، اور کہے کہ اللہ اور کچھ مانگ، خواجہ جی کہہ دے کہ اور کچھ مانگ، دینے کو تیار ہے، یا کوئی پیر کامل اگر کہہ دے کہ نہیں جو مانگو وہ عطا کیا جائے گا، تو کیا کہے گا؟ نرینہ اولاد بھی دے لیکن ایسا حسین و جمیل دے کہ بس میں اس کے سامنے چھپ جاؤں اور اس سے میری پہچان قائم ہو جائے۔ اپنی پہچان اعلیٰ چیز پر دینا چاہے گا، تو یہ تو بندے اور محتاجوں کا معاملہ ہے۔ اب اس رب ذوالجلال کا کیا معاملہ ہوگا کہ جس کی پہچان کرانے کے لیے، اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے اور مخلوق کو اور خلق کو میں زمین و آسمان کے، چاند و سورج کے، جنت و جہنم کے، عرش و کرسی کے، لوح و قلم کے، جس رب نے اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے جس ذات مقدس کو ذریعہ بنایا ہو کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے کو ظاہر کر دوں، تو پھر ان کے حسن کا، ان کے جمال کا، ان کے کمال کا خدا کی قسم کوئی تعین نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ کا رب جانے، اور مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ کا رب جانے، اور رب کیا ہے خدا کی قسم صرف مصطفیٰ جانے۔ لیکن معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے، تو مسبب الاسباب ہے، سبب کا محتاج نہیں، رب نے اظہار محبت کے لیے، اظہار محبت کے لیے کیا کیا کہ خود سبب اختیار کیا مسبب الاسباب ہو کر، وہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ رب نے فرما دیا کہ جو میرے محبوب کا وہ میرا، اگر تم میرے آقا کے بنے ہوئے ہو، تمہاری سانسوں میں میرے آقا کا تذکرہ ہے اور تمہارے اندر میرے آقا کی نعرہ پاک کی عظمت ہے، تو کفر اور شرک سے ڈر نکال دو اپنے دل سے۔ تو جہاں کے مالک کی عظمت کے ظاہر کرنے کے لیے، جو رب سبب سے بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سبب کا محتاج ماننا کفر ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، ساری دنیا رب کی محتاج ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب سے بے نیاز ہے، لیکن صرف ایک رخ ایسا ہے، اور وہ بھی مجبوری کے لیے رب کی نہیں بلکہ اپنے محبوب کی محبت کے اظہار کے لیے اللہ بھی وہاں پر سبب کو ڈھونڈا ہے، اور وہ سبب جس نے رب کو، جو رب نے ڈھونڈا، وہ سبب کا کیا عظمت اور کیا معاملہ ہوگا، کیا مقام ہوگا، کون سی عظمت ہوگی، اور وہ سبب کون ہے؟ جنت نہیں، اے جنت رہے بازو، حور و غلمان نہیں، رہے بازو، دنیا اور دنیا کی زندگی کی رونقیں نہیں، ہٹو بازو، دنیا کے حسن و جمال یہ نہیں، ہٹو بازو، کوئی مناسبت نہیں ہے، بلکہ جب تک مومن نہیں ہوتا، جب تک کہ اپنی جنت کو بیچ کر نعرہ پاک مصطفیٰ حاصل نہ کرے، اور مومن اس وقت تک مومن، ٹھیک ہے مومن کا درجہ بھی ہوگا، لیکن اولیاء اور ولایت کی منصب پر جانے والے وہ تو سودا کرتے ہیں اپنی جنت کا نعرہ پاک مصطفیٰ کے لیے۔ اب جو خواہشوں کی دنیا میں رہے، اچھا جنت اتنی پاک، وَمَسَاكِنَ فَرْزَهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، ازواج مطہرہ، پاک جنت ہے، وہ رب کی بنائی ہوئی ہے، جہاں اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو رکھے گا، اور جہاں پر میرے آقا دو جہاں کے مالک جلوہ افروز ہوں گے، خدا کی قسم وہ جنت بھی کیا جنت ہے، پاک جنت ہے، پاک جنت ہے، اور وہاں نیک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، مقربین کے رہنے کی جگہ ہے، اور سب سے بڑی عظمت کی چیز یہ ہے کہ جنت کی جنت نعرہ پاک مصطفیٰ وہاں پہنچیں گے، ہم جنت کے ناقدے تھوڑی ہوں گے، منکر تھوڑی ہوں گے، لیکن جو اس جنت کو بھی نعرہ پاک مصطفیٰ کے عوض میں نہ بیچے، وہ ولی نہیں ہو سکتے، اولیاء نہیں ہو سکتے، اور آل علی اور اولاد علی کے سچے غلام نہیں ہو سکتے، اولیاء نہیں ہو سکتے، آل علی اور اولاد علی نہیں ہو سکتے، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ہے ہی ہے،
اولیاء کی آل علی اور اولاد علی کی پہچان ہی یہ ہے کہ ان کے نظروں میں سوائے نام پاک مصطفیٰ کے کچھ نہیں رہتا. جان بیوی بچے جاتی ہو تو چلی جائے، جنت چھوٹتی ہو تو چھوٹ جائے، جہنم میں ہاں گوارا ہے، لیکن یا اللہ نعرہ پاک مصطفیٰ نہیں. یہ تو ان کی بات ہے. لیکن اولیاء اور آل علی اور اولاد علی کے سچے جو غلام ہوں گے، جو ماننے والے ہوں گے، وہ بھی اس کے بغیر سچائی پر نہیں رہیں گے. مریدین بھی اپنی سچائی پر نہیں رہیں گے اگر وہ اپنی جنت کو بیچ کر نعرہ پاک مصطفیٰ کا سودا نہ کرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پیری مریدی کھیل و تماشا نہیں ہے. یہ صرف الفاظ کے جمع کرنے کا نظام نہیں ہے، یہ دل کے ساتھ اپنے آپ کو اس راہ کے در میں چلانے کا نظام ہے. وہ پاک جنت، وہ پاک مقام، وہ پاک چیزیں جس کو قرآن پاک کے اندر میں پاک ہی پاک کہا گیا، اللہ کے مہمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا. لیکن اولیاء اس کو، مومن اس کو، اس کا اپنے سودا کر دیتے ہیں کہ جنت لے لے، لیکن نعرہ پاک مصطفیٰ نہ چھینم سے. یہاں کوئی چاہتے ہماری دعائیں، ہماری ارمانیں اس کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ دعاؤں کا رخ خود بتا دے گا کہ سچا ہے کہ نہیں آل علی اور اولاد علی کا یہ سپاہی. اس نے اپنے پیر سے جام پیا کہ نہیں پیا حقیقت کا. اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کہ وہ دنیا اس کے ہاتھوں میں ہوگی، اس کے باہر ہوگی. اور وہ جب وہ پاک جنت کا سودا کیے بغیر وہ ولایت کی راہ پر اولیاء کے لائنوں میں نہیں ہو سکتا. نعرہ پاک مصطفیٰ کے خاطر جنت کو بیچنے والا، اور جو نعرہ پاک مصطفیٰ کے لیے اپنی دنیا کو قربان کرنے والا نہ ہو تو اس کو کہاں ملے گا نعرہ پاک مصطفیٰ؟ جنت کو قربان کرنے کے لیے مقربین کے لیے شرط ہے کہ نعرہ پاک مصطفیٰ کے لیے اپنی جنت کو بھی بیچ دو، تب کہیں جا کر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے خرید لیا ہے مومنین کی جان و مال کو جنت کے عوض میں، جنت کے عوض میں خرید لیا. تو بتاؤ مومنین تمہاری جنت کیا ہے؟ مومنین کی اور اولیاء کی جنت اللہ کی بنائی ہوئی وہ جنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اصل جو جنت نعرہ پاک مصطفیٰ ہے وہ اصل جنت ہے. اس لیے کہ جنت میں اگر نعرہ پاک مصطفیٰ نہیں ہے تو وہ جنت نہیں ہے، وہ جنت نہیں ہے، وہ مہمان خانہ نہیں ہے، وہ مہمان خانہ نہیں ہے. اے خدا تیری جنت اس وقت میں میرے آقا کے اگر نعرہ پاک نہ ہو تو تیری جنت سونی ہے. تیری جنت میں تیری حوریں میرے مصطفیٰ کا گانا گا رہی ہے، جنت کی کھڑکیاں میرے مصطفیٰ کا نام لے رہی ہے. وہاں کے غلمان اور وہاں کی نہریں اور وہاں کے پتے اور باغ و بہار، وہاں کی نعمتیں میرے مصطفیٰ کی یاد کر رہی ہے. کیوں کہ اصل جنت کی جنت نعرہ پاک مصطفیٰ ہے. سمجھ میں آئی؟ زندگیوں کے رخ کو بدلنا ہے، دل کو پلٹانا ہے. جن کو یہ ادراک مل جائے کیا دیکھیں گے دنیا کی طرف میں، کیا دیکھیں گے 100-150 سال کی زندگی کی خواہش کی طرف میں، اور کیا دیکھیں گے للچائی ہوئی نگاہ کے ساتھ بڑی بلڈنگوں، اور کیا دیکھیں گے اپنے جسم کی صلاحیت. اور وہ تو بادرانہ خواستہ جن کو جان ملا ہے اور جن کو حق کے لائن سے اگر ملا ہے تو وہ تو دنیا کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. نوکری کیوں کر رہے، دکان کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم اپنے لیے، بلکہ ہم تو اس کے حوالے ہو چکے ہیں. بلکہ یہ کر کیوں رہے ہیں؟ اس نے حکم دیا کہ اپنی آل اولاد کے لیے ان کے نفع کا انتظام کرو. اس کے لیے ہم دنیا اپنے لیے کرنا جرم ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کے لیے کرو. مرو تو اس حالت میں نہیں کہ تمہاری اولاد کو محتاج بنا کر کہ تمہارے مرتے ہی تمہاری اولاد لوگوں سے بھیک مانگے، رب سے دور ہو جائے. لیکن اللہ نے بھی اپنے محبوب کی عظمتوں کو حقیقت کے ساتھ میں قرآن پاک میں بھی ظاہر نہیں فرمایا. قرآن بھی اس کا متحمل نہیں ہے میرے آقا کی عظمتوں کو ظاہر کرے. تو پھر مولوی کی کتاب، مقرر کی تقریر، پیر کے عقدے، درود و سلام کی مجلسیں،
کر لو، برکت حاصل کر لو، لیکن میرے آقا کا ادراک نہ تم لے سکتے ہیں نہ دلا سکتے ہیں۔ یہ دنیا اس بات کا تحمل ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ اپنے محبوب کی عظمت کے اثر رخ کو ظاہر کر دے، کیونکہ کون سی ذات ہے، کون سی ذات ہے؟ بہت بڑی بات کہہ دیا ہوں، جو جس کے محتاج رب کے ہے سارے سبب، وہ رب بھی ایک روح کے اعتبار سے اپنے لیے سبب کو اختیار کیا تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب ایسی ذات کی نسبت اور آپ کے نام کے ملنے کے بعد کہ اس کا حق نہیں کہ 100 جانوں سے قربان ہو جائے، پورے مال کے ایک پائی کو لٹا کر خوش ہو جائے، آل اولاد کو میرے آقا کے نارین پاک کے نام پر قربان کر کے خوش ہو جائے، اپنی سانسوں پر اپنی جانوں کو قربان کر دے، کیا اس کا حق نہیں؟ حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن حقداروں میں شامل ہو جائیں گے کہ تم بھی میرے محبوب سے محبت کرنے والے تھے۔ اس کے امتحان کے لیے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے۔ اللہ امتحان دنیا میں لیتا ہے کہ کون ہے جو میرے محبوب کی آمد کے مہینے کے اندر میں خوشیاں مناتے ہیں، اور کن کے دلوں کے اندر میں وزن پڑتا ہے کہ اب یہ تو خانقاہ کی 12 مجلس سے ہوگی اور وہاں پر جانا ہی پڑے گا، پھر اپنے گھروں پر محفلیں کرانا پڑے گا اور پورے مہینے کے اندر محفلوں میں شرکت کرنا پڑے گا۔ جن پر دل پر وزن پڑ رہا ہے ان کی روحانیت کے ہارٹ بلاک ہے، وال بلاک ہے ان کے۔ ایک تو وہ کافرین ہیں جو میرے آقا کے ساتھ میں تعصب اور عداوت اور بغض رکھتے ہیں، اور ایسے کافر میرے آقا کی بیعت کے زمانے میں بھی تھے کہ جنہوں نے میرے آقا کی عظمتوں کے نظام کو چھپانے کی کوشش کی، چھپانے کی۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ شیطان نما انسان ہیں، وسواس الخناس من الجنۃ والناس۔ کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا کام کیا کہ روک تو نہیں سکتے میرے آقا کی عظمت کے نظام کو، لیکن ان کو ڈھانپ کر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ تو وہ کون ہے؟ انسان نما شیطان ہے، ان کے 4 وال بھی بلیک ہو چکے ہیں۔ اگر توبہ نہیں ہوگی تو سیدھا کہاں جائیں گے؟ شیطان کے ساتھ۔ شیطان کہاں جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم، وہاں جائیں گے۔ اب تیسرا وال، ایک وال تو ٹھیک ہے، کافر تو ہم ہے نہیں اور اپنے آقا کے نام لیوا تو ہے، کلمہ گو تو ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ دوسرا وال اگر بند ہے تو پھر اسلام کے معاملات کے اندر بھی میلاد پاک کا منانا، اہتمام کرنا کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ نے کیا تھا؟ تو سمجھنا کہ تیسرا وال بھی بلا ہے، اس کا علاج کرا لے، زندگی مل سکتی ہے۔ اگر نہیں کروایا تو پھر انجام چوتھے پر کیا ہوگا؟ ادھر کا ہو جائے گا۔ پھر اچھا یہاں پر تو ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، ہونے دو، مگر تم کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، ذرا مجبوری ہے نا، صحیح ہے مانتے، مگر ذرا وہابیاں دیکھتے نا اور بولو گا نکو بولتے نا، جمعہ میں بیانہ کرتے نا، اتنا اہتمام نہیں کرنا میلاد کا، وہ نہیں کرنا، اس بات سے ذرا بچ بچاؤ کے ساتھ۔ تو پھر اس کا تیسرا وال بھی ابھی کنڈیشن میں ہے، اگر اس کو صحیح کر کے اسٹینڈ ڈلا لے کے آ جائے تو پھر کام چل سکتا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں، ابھی انہیں بھی یہ بولنا شروع کر دیا کہ ضروری نہیں ہے، نماز فرض ہے، میلاد کی کیا ضرورت ہے، تو تیسرا وال بھی اس کا بلیک ہو رہا ہے۔ پھر نوبت کیا آئے گی؟ اب دوسرے پر پہنچے گا۔ دوسرے پر تو ایمان کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ اب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ میرے آقا کا عشق اور محبت ہو، اس کے بغیر مومن نہیں بن سکتا۔ کوئی اسلام ہی پر رکا ہوا، اپنے اعمال پر رکا ہوا ہے، اس کے 3 وال تو صحیح ہے، یہ بلاک ہے۔ اب آخری لیول کے اوپر رکا ہوا ہے، اب ایک بلاک وہ بھی بالکل کلیئر ہو جائے، اس کے لیے تو جو آل علی اور اولاد علی کا دامن تھام لیتے ہیں وہ پھر ایسے پھردیلے ہوتے ہیں کہ ان کو بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ کسی قول علی نے یہ کہا کہ محمد کے غلام کبھی بوڑھے ہو نہیں سکتے۔ بوڑھے جسم سے بوڑھے نہیں ہیں، دل سے بڑھاپے کا تعلق ہے۔
آج تو 8 سال کے بچے 10 سال کے بچے کو بھی ہارٹ اٹیک آ جا رہا ہے. غیر ضروری کا چاپٹر اپنے دنیا کے معاملات میں دیکھ. یہاں پر تو ہر چیز میرے آقا کی محبت میں ضروری ہے, میرے آقا کی محبت میں ضروری ہے. اور اس کا ثبوت دیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہ میرے آقا کے وضوء مبارک کے پانی کو لے کر پی لیتے, آنکھوں پر مل لیتے تھے. یہ بھی ضروری ہے. اب تو سوال کر کے قرآن و حدیث سے ثابت کر, کوئی نہیں کر سکتا. پھر کیوں غیر ضروری نعوذ باللہ کام کیے نہیں ہے, بلکہ خدا نے اس پر ان سے راضی ہوا. اور یہاں سے آگے امت کو صحیح دل دینے کے لیے میرے آقا نے یہ بھی موقع دے دیا کہ کسی نے پچھاوے کا خون مبارک, لہو نہیں کہہ سکتے, خون نہیں کہہ سکتے, نور مبارک جو خون کی صورت میں تھا میرے آقا کا, پیالے میں رکھا اور مسکراتے کہا کہ ایسی جگہ جا کر ڈال دینا جہاں پر کوئی نہ دیکھے. موقع دیا نہیں میرے آقا نے. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کو معلوم تھا, رب کائنات کے مالک تیری قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ اس صحابی کے حوالے کر رہے ہیں جو ایسی جگہ پر جا کر ڈالے گا. ان کے دماغ میں کیا تھا یقیناً میرے مصطفیٰ جانتے تھے. مسکراتے ہوئے دیا. آپ گئے جو میلاد کے لیے قرآن و حدیث کے دلائل مانگتے ہیں, ارے تمہارے بال بلیک ہو چکے ہیں, بلیک ہو چکا ہے, خطرہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے اور کہیں تم شیطان و مردود کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائے. آؤ رخ کو بدلو میرے آقا کی محبت اور میرے آقا کے عشق کی طرف میں, ورنہ زندگی تمہاری ایمان کی زندگی مشکل ہو جائے گی. کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے میرے بچوں. میرے آقا نے ان کو پیالہ دیا. بہت سے بیٹھے ہوئے تھے صاحب, لیکن مسکرا کر دیکھا, جاؤ ایسی جگہ ڈال کر آنا جہاں بولے کہ یا رسول اللہ ایسی ہی جگہ ڈالوں گا کہ جہاں پر بے ادبی بھی نہ ہو, کوئی نہ دیکھے. گئے اور جا کر اب دلیل دو یہ فتویٰ دینے والے اور یہ علماء کہ قرآن حدیث میں کہیں تو جہاں کے مالک کے خون نور کا تناول فرما لینا اور پی لینا اللہ نے حکم دیا تھا. ارے بابا عشق کی راہ کے اندر میں حکم کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو منافق ہیں جو حکم کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ سے محبت میں رک جاتے ہیں. میرے مصطفیٰ کی محبت میں رکنے والا تو منافق بن جاتا ہے. اور گئے دیوار کے بعد اس سہارے پر ہوئے اور آپ پھر مسکراتے کہا کہ اچھا میرے حکم کی تعمیل یا رسول اللہ ایسی جگہ پہنچا دیا ہوں کہ جہاں پر کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی اور کوئی بے ادبی کا احتمال بھی نہیں ہوگا. تو کہا کہ مبارک ہو تم کو کہ جہنم کی آگ تم پر حرام ہو چکی ہے, اس لیے کہ نور جا چکا تھا. نور لہو مبارک میرے آقا کے خون میں کہہ رہا ہوں مگر بے ادبی ہو, میرے آقا کو خون کھا تھا. وہ تو نور تھا, وجود آپ کا نور ہے, ہم مانتے ہیں آپ نور تھے. لعاب دہن کہا جائے گا, یہ نہیں کہا جائے گا جو تم اور میں میرے منہ کو کہتے ہیں. کوئی عالم اور مفتی کا اگر وہ ہوگا تو تھوکی کہیں گے نا, لیکن وہ میرے آقا کا لعاب دہن تھا, اس لیے کہ وہ نورانی تھا. وہ شفا تھی آپ کے جسم مبارک ہے. جسم اطہر سے جو چیز نکلتی ہے وہ دوسروں کا پسینہ تھا, لیکن میرے آقا کے جسم مبارک سے جو چیز نکلتی تھی وہ عطر سے زیادہ, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا. میرے آقا کو کیا سمجھیں گے؟ کوئی لیبل ہے, کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اللہ نے بندوں پر مشکل نہیں کیا. قرآن و حدیث کے اندر میں اگر خدا یہ حکم دے دیتا, نہیں دیتا تھا, اس لیے جو رب ہے ہمارا ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے. اور میرے مصطفیٰ کی امت سے بہت زیادہ رؤوف الرحیم ہونے کی حیثیت سے اللہ یہ حکم نہیں دے سکتا. بہت مشکل تھا دین کہ تم میرے محبوب کے مقام کو جانو اور پہچانو, اور جو کامل پہچانے گا اسی کو میں اپنا بناؤں گا. تو خدا کی قسم ایک بھی روئے زمین کے اوپر بشمول انبیاء کے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. اللہ نے یہ حکم نہیں دیا. اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے اپنے بندوں پر جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے, کرم کی اس رخ پر اور عطا اور نوازشوں کے اس انداز پر صرف اپنے محبوب کی امت کو صرف یہ کہا کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو. کوئی بڑا حکم, بڑا مشکل کام نہیں دیا اللہ نے. کیا دیا؟
اسلام کے بعد میں ایمان صرف یہ ہے کہ ٹوٹ کر میرے محبوب سے محبت کرو. یا رب تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے نعرہ پاک کے صدقے میں امت کے لیے اپنا حق بہت کم کر دیا اور بہت آسان کر دیا. الدین یسر، آسان ہے. دین کی اصل کیا ہے؟ میرے محبوب کی محبت ہے. وہ اصل دین مل چکا ہے. تو اس کی وجہ سے اب ان کو یہ دین جو انسانوں کے لیے اللہ نے دیا، مسلمانوں کے لیے دیا نا. مومن کا دین الگ ہے، مسلمانوں کا دین الگ ہے. مسلمانوں کو مومن بننے کے لیے دین کے اور شریعت کے سارے احکامات ہیں. مومنوں کا دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے، مومنین کا دین، ان کا مذہب، اور ان کے لیے صرف اور صرف عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. اور جن کو اللہ تعالیٰ کرم فرما کر یہ دین عطا فرما دے اعزازی طور پر اپنے مصطفیٰ کے، ہمارے آقا کی خوشنودی کے لیے، وہ اور لوگوں سے جن کو اسلام کا دین ملا ان سے زیادہ وہ دین پر چلنے والے ہوتے ہیں. دین کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے. وہ اللہ کا بھی دین اپنے لیے قائم فرمایا، وہ میرے مصطفیٰ نے نہیں دیا نعوذ باللہ، یا کوئی اور نہیں، اس لیے کہ وہ تو رب ہے. لیکن اس نے اپنا دین جو بنایا، ذرا مشکل ہو رہا ہوگا نا یہ یقین کرنا. قرآن پاک سے ثابت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، یا نور من نور اللہ، نور خدا نور اللہ. اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ نے بھی اپنے لیے دین اختیار کیا اور اپنے دوستوں کو وہ دین دیتا ہے. وہ ولایت اللہ کے دینے سے ملتی ہے اور وجہ اس کی عشق مصطفیٰ بنتی ہے. وہ ولایت کا، اللہ کا وہ دین حاصل ہی نہیں کر سکتا، وہ کر ہی نہیں سکتا جس کو اللہ اپنا دین نہ دے. اور اللہ کا اپنا دین جو اس نے اپنے لیے پابند کر لیا نا. دین کا مطلب کیا؟ اپنے کو پابند کرنا ہے. 5 وقت کی نماز فرض، سال میں رمضان کے روزے فرض، مال میں زکوٰۃ فرض ہے نا. یہ حلال، یہ حرام. یہ کیا مطلب ہے؟ اپنے کو پابند کرنا، اپنے آپ کو تابع کرنے کا نام اسلام اور شریعت، سنت اور طریقہ ہے اپنے کو پابند کرنے کا. تم یہ کام کیوں کر رہے کہ ہم اس لیے کہ مسلمان ہیں؟ اپنے کو پابند کرنے کا نام دین ہے، اسلام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے کو بھی کسی بات کا پابند کر کے اعلان کر دیا نا، وہ اللہ کا دین نہیں ہوا. اب اللہ کا دین کیا ہے؟ جو اللہ کے دین کو اختیار اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے دین میں اگر داخل کر لے تو وہی ولی کامل ہوتا ہے، وہی اولیاء ہوتے ہیں. اللہ کا دین اپنے کو خدا نے کس بات کا پابند کر لیا؟ اللہ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کا کوئی اللہ نہیں. اللہ کو نعوذ باللہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں. وہ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، وہ کسی کا باپ نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو پیدا کیا نہ کسی کو پیدا کیا. قل هو اللہ احد، وہ اکیلا تنہا ہے. لیکن یا اللہ آخر یہ بھی انداز اپنے محبوب کی محبت کا کون سا ہے ہم غلاموں کو بتانے کے لیے کہ تو خالق اور رب ہو کر اپنے لیے بھی اپنے پر پابندی، ان کے غلاموں کو بتانے کے لیے کہ میں نے بھی اپنے پر پابندی لگا لی ہے اور میں بھی اپنے لیے ایک دین بنا لیا ہوں. کون سا دین؟ کہ اپنے محبوب کی محبت کا اظہار اور اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ، ادھر داخلے کے لیے انٹرسٹ ہونے کے لیے اگر نورانی بننا ہو، وابستگان ہونا ہو اور اولیاء سے قریب ہونا ہو اور اللہ کے دین میں داخل ہونا ہو تو میں اور میرے فرشتے میرے دین پر ہے. وہ دین کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اپنے محبوب پر درود پڑھتے رہتے ہیں. یہ اللہ کا دین ہے اور نورانی مخلوق فرشتوں کا دین ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے بھی اپنے لیے دین مقرر کر لیا ہے، اپنے لیے پابندی اپنے پر عائد کر لی ہے. کوئی اللہ کا اللہ نہیں بن سکتا، اللہ پر کوئی حکم نہیں دے سکتا. خدا کی قسم وہ تو رب ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رائے اپنی محبت کے اظہار کے لیے، یا رب امت کو صحیح رخ عطا فرما، ہم غلاموں کو صحیح رخ عطا فرما.
کہ تو نے اپنے محبوب کی محبت کا کون سا رخ کہ جہاں پر تو اپنے کو چھپا دے اور میرے محبوب کو ظاہر کر دے، اور کیا کرے گا تو اپنے محبوب کے لیے؟ خدا خدائی کے ساتھ میں، خالق ہونے کے ساتھ میں اپنے پر پابندی لیتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، کہ بندو ایک دم ہیبت نہیں کھانا کہ تم میرے دین میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میں داخلے کا انٹرنس گیٹ رکھا ہوں، اس لیے کہ مخلوق فرشتے ہیں، فرشتے رب نہیں ہے نا، اس لیے مخلوق کے انٹرنس کی گنجائش ہے، بندوں کو سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے کہا ان اللہ و ملائکتہ، میں اور میرے فرشتے۔ یا فرشتوں کو ہم خدا مانیں گے یا خدا میں شریک سمجھیں گے؟ وہ تو شرک ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ گنجائش ہے اس میں میرے دین میں داخل ہونے کے لیے، میں اپنے محبوب کی محبت پر جو درود پڑھتا ہوں اس کا انٹرنس گیٹ ہے، میں کھلا رکھا ہوں کہ مخلوق اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ میرے محبوب کے امتیوں، تم پریشان نہیں ہونا، انٹرنس گیٹ مخلوق آ سکتی ہے، اس میں صرف رب نہیں ہے، لا کون و مکان نہیں ہے، یہ وہ ہے جہاں پر میرے محبوب کی محبت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی رکھا ہے۔ قرآن کی آیت کا تو انکار نہیں کریں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر درود پڑھتے رہتے ہیں، اپنے محبوب پر درود۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو بلند کرنے میں میں مصروف ہوں، رب العالمین کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے اور اس کا انٹرنس گیٹ کھلا ہوا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں ختم نہیں کر دیا میں اور میرے فرشتے اس قابل ہے کہ ٹھیک ہے میرے دین پر تم آؤ میرے فرشتے، نہیں، یا ایھا الذین آمنو، اس سے مراد دوسری قومیں نہیں ہو میں سابقہ کے نبیوں کی، بلکہ یہ میرے آقا کی امت، تم اور میں اگرچہ کہ گناہگار ہو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ خطا کار ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کی دروازے تمہارے میرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر تم اور میں بھی اللہ کے دین میں شامل ہونا چاہتے ہو، جس نے اللہ اپنے اوپر پابند کر لیا ہے، تو خدا نے انٹرنس گیٹ اپنے محبوب پاک کا نعرہ پاک کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ کیا ہے؟ میرے آقا کے نعرہ پاک وہ گیٹ کے دو پٹ ہے، یہاں ادھر جو آ جاؤ گے تو رب کہے گا کہ اس راستے سے آنے والوں کو میں اپنے ساتھ اپنے فرشتوں کے ساتھ ان کو لے لیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اس لیے کہ تم میرے محبوب پر ایمان لائے ہوئے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ پھر وہ میرے دین میں تم بھی داخل ہو جا سکتے ہو۔ میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا، مسلمانوں کو دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اپنے محبوب کے صدقے میں نعرہ پاک کو اصل گیٹ بنا کر اپنے مذہب میں لینے اور اپنے دین میں لینے کا بھی ایک راستہ صرف میرے آقا سے محبت کا رکھا ہے۔ کسی کو زندگی میں میرے آقا کے آخری لمحے میں محبت کا وہ دروازہ نعرہ پاک مصطفیٰ پر فدا ہونے اور اپنی آخری سانس کو لینے کا جذبہ مل جائے، اور اس نے بات کی زندگی میں اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ دین اور شریعت پر نہ چلا ہو، اس کو خدا کی قسم جہنم میں جانے کا کوئی حق نہیں، وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا فوراً شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے، کوئی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دیا، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مذہب پر جس کی پابندی، مذہب کا مطلب وہ بھی کوئی اس کو بھی نعوذ باللہ اس طرف میں نہیں جانا، بس سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، احتیاط کے ساتھ سمجھو عقیدے کو، وہ وراء الورا ہے، قل هو اللہ احد ہے، لا الہ الا اللہ ہے، وہ سب کچھ وہ ایک ہے اور ایکتا ہے، اپنی ذات و صفات اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ایمان کی شرط ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں اپنے لیے جو پابندی اپنے پر کر لیا ہوں، اپنے لیے اپنے محبوب کی محبت میں، وہ میرے حبیب کس درجے کے ہے کہ اس درجے میں امت کو سمجھانے کے لیے اور امت کو نوازنے کے لیے خدا کرے کہ ہماری زندگی کی آخری سانس ہمارا کلمہ نعرہ پاک مصطفیٰ ہو جائے، تو خدا کی قسم پھر کہیں پر رکاوٹ نہیں ہوگی، اور اس کے امتحان کے لیے، اس کے اظہار کے لیے اور اس کی تصدیق کے لیے ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، یہ رب العالمین بھی
اتنا امت کو کھول کر بتا دیا کہ میں سبب کا محتاج نہیں، لیکن ایک رخ وہ ہے کہ جہاں پر میں نے بھی سبب کو اختیار کیا. سبب میں نے اپنے کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنے محبوب کے ذریعے سے ظاہر کیا. میں گنج مخفی تھا، چھپا ہوا خزانہ، اپنے کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنے نور میں سے حصے نور کو نکال کر اپنے محبوب کو ظاہر کیا. تو میرے مصطفیٰ کی ذات رب کی پہچان ہے، حق کی پہچان ہے. ابھی پردے میں بات کہہ رہا ہوں، اگر اس سے زیادہ بول دو تو پریشان ہو جائیں گے. چلتے رہو تو تمہاری تقدیر بھی تم کو حقیقتوں تک پہنچائے گی، تمہاری لگن تمہاری چاہت ان چیزوں تک پہنچائے گی. اس لیے میرے بچوں، محفل میلاد کے اہتمام کے لیے استقبال اپنے آپ کو تیار کر دو. اپنے گھروں پر لائٹیں لگاؤ، کچھ ایسا ماحول ہو کہ جس سے لوگوں کو بھی پتا چل جائے، اپنے اور پرایوں کو، کہ نہیں یہ میلاد مصطفیٰ کے آنے پر خوشیاں منانے والے ہیں. رمضان سے زیادہ ان کو خوشیاں ہیں. اپنے گھر کے عقد ولی میں اپنی اولادوں سے زیادہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں. اس مہینے کے اندر میں کیا ہے؟ یہ پیغام امت اور انسانیت کو مل جائے. رب العالمین نے یہ پیغام دینے کے لیے خود نے سب کچھ کیا، اور ایسا پیغام دینے والے اس روئے زمین پر جو ہوں گے وہ نورانی لوگ ہوں گے، وہ نورانی لوگ ہوں گے. اور اجازت دیجئے کہ میرے مصطفیٰ کے میلاد کی خوشیوں کے منانے والے، میرے مصطفیٰ ان کو اپنی محبت کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں نورانی بنا دیں گے. اس لیے سجاؤ اپنے گھروں کو، روزانہ لنگر لٹاؤ، روزانہ محفلیں کرو، اور روزانہ میسیجز دو، روزانہ فون پر پیغام دو، اور روزانہ کچھ نہ کچھ کرو. کوئی دن تمہارا ایسا منحوس نہ ہو کہ جس دن میرے آقا کے میلاد پاک کا تذکرہ تم نہ کیے ہو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ سعادت تم غلاموں کو وابستگان خانقاہ زندگی کو عطا فرمائے. آنے والے مہینے کی تیاری کرنا ہے. بحق لا الہ الا اللہ.